کھولی ہیں ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر، ہر رہ گزر میں نقشے کفے پائے یار دیکھ۔ حاضرین، قرآن مجید کی 2-3 آیتیں اس منظر کو دیکھتے ہوئے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 199، 90 اور 91 میں اللہ کریم نے اپنی شان اور اپنی قدرت اور اپنی ملکیت اور اپنی بادشاہت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کی کل کائنات کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ کریم آگے ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں، ان فی خلق السماوات، بے شک آسمانوں کی تخلیق میں، والارض اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار اور لیل و نہار، رات اور دن کے بدلنے میں، لآیات لأولی الالباب، یہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ حاضرین، یہاں کا منظر آپ دیکھیں، خدا کی قدرت یہاں ظاہر ہے اور اللہ کی شانیں ظاہر ہیں۔ اللہ رب العالمین جو خالق کل کائنات ہے، اس کے لیے پوری کائنات ایک ذرے سے بھی کمتر ہے، لیکن ہم بطور بشر انسان جب اس کائنات کی وسیع اور اس کی عظیم وسعتوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے رب کی پہچان نصیب ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ کریم ایمان والوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ جب اہل ایمان آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق کو دیکھتے ہیں، دن رات کے بدلنے کو دیکھتے ہیں، تو انہیں اپنے رب کی نشانی اور اپنے رب کی پہچان ملتی ہے، اور جب وہ اپنے رب کو پہچان لیتے ہیں تو پھر وہ بولتے ہیں الذین یذکرون اللہ، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ سے محبت کا اعلان کرتے ہیں، قیاماً کھڑے ہو کر بھی، وقعوداً بیٹھ کر بھی، وعلی جنوبہم اور اپنے پہلو کے بل پر بھی، ویتفکرون، صرف اللہ کو یاد نہیں کرتے بلکہ تفکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں اور غور کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں، کہ وہ رب کس عظیم شانوں کا مالک ہے، کس قدر عظیم وسعتوں کا مالک ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پھر ان کی زبان بول اٹھتی ہے کہ اے ہمارے رب، یہ ساری کائنات یہ تو نے بالکل بے مقصد پیدا نہیں کی، سبحانکا، رب تو پاک ہے، سبحانکا فقنا عذاب النار، اللہ ہمیں عذاب النار سے بچا۔